بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک اہم اقتباس۔ آج میں آپ کو 1 یونٹ کے حوالے سے تفصیلات بیان کروں گی۔ شہاب نامے میں قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 مہینے کے عرصے میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تو اس وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو مجوزہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا۔ لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر وارث وجود میں آ گیا۔ انتظامی لحاظ سے یہ بڑا معقول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن جب اسے سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا تو اس کا حلیہ بگڑ کے رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ کر لیں۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک 1 یونٹ اس قسم کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا۔ اس وجہ سے بین الصوبائی رقابتوں اور تعصبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف چھوٹے صوبوں میں کچھ صحیح اور کچھ غلط فرضی شکایات اور الزامات کے دفتر کھل گئے۔ 1 یونٹ کے منصوبے میں بھی چھوٹے صوبوں کو پنجاب کی بالادستی کی سازش نظر آنے لگی۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ اس اسکیم کے ذریعے پنجاب ان کے نظم و نسق پر بھی براہ راست قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاست دانوں نے 1 یونٹ کے کھلم کھلا محاذ قائم کر کے اس کی مخالفت میں ایک منظم تحریک چلانی شروع کر دی۔ ان میں خان عبدالغفار خان، پیر صاحب مانکی شریف، جی ایم سید، شیخ عبد المجید اور سردار صمد خان اچکزئی پیش تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کا رویہ 1 یونٹ کے حق میں واضح طور پر مثبت نہ تھا، بلکہ اس بارے میں کئی چوٹی کے سیاست دانوں کا کردار حیرت انگیز طور پر متضاد اور ناقص تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید پہلے 1 یونٹ کے حق میں تھے، لیکن پھر اچانک اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش میں ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے 1 یونٹ کے حمایتی تھے، لیکن پھر وہ بھی مخالف ہو گئے۔ نتیجتاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سندھ کے پیر علی محمد راشدی کا شمار بھی 1 یونٹ کے حمایتیوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بھی پینترا بدل کر اس اسکیم کے مخالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی قلع بازی مسٹر سہروردی نے کھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر قانون تھے تو 1 یونٹ قائم کرنے کا گورنر جنرلی آرڈر انہی کی نگرانی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف 6 ماہ بعد جب یہی آرڈر بل کی صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب کابینہ کے رکن نہیں رہے تھے، یا شاید ان کی وجہ یہ ہو کہ وہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے؟ سیاستدانوں کی اس آنکھ مچولی سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کی نظر 1 یونٹ کے قومی اور انتظامی فوائد اور خوبیوں کی جانب ہرگز نہ تھی۔ اس منصوبے کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے میں وہ فقط اپنا ذاتی اور وقتی مفاد پیش نظر رکھتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ 1 یونٹ بنتے ہی چھوٹے صوبوں کی گورنریاں، وزارتیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ان سطحوں کے سارے اختیارات لاہور منتقل ہو گئے۔ نظم و نسق میں ڈی سینٹرلائزیشن کا کوئی ایسا طریقہ رائج نہیں کیا گیا تھا جس کے ذریعے مقامی معاملات مقامی طور پر ہی طے پاتے رہتے۔ یوں بھی بیوروکریسی کا روایتی مزاج ایسا ہے کہ جو طاقت ایک بار ان کے ہاتھ میں آ جائے اسے واپس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا ان پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ بلوچستان، سندھ اور سرحد کے لوگوں کا دور دراز کا سفر اختیار کر کے اپنے بعد چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی لاہور آنا پڑتا تھا۔ اس میں بڑی دشواریاں، پریشانیاں اور تکلیف کا سامنا تھا۔ اس نے بہت سے عناصر کے ذہن میں 1 یونٹ کی افادیت کو مشکوک بنا دیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ صوبائی سطح کے سرکاری ملازمین کو یہ فکر دامن گیر ہوگی کہ 1 یونٹ بننے کے بعد شاید ان کے تبادلے بھی مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جائیں۔
تبادلوں کا یہ خوف شمشیر برہنہ کی طرح ان کے ذہن پر لٹک گیا۔ اس طرح سرکاری ملازمین کی ایک کثیر تعداد کے دل میں 1 یونٹ کے خلاف بدظنی نے راہ بنا لی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایسے سیاست پسند لوگوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو خود تو انتخابات نہیں لڑتے لیکن مقامی سیاست میں کئی طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جب چھوٹے صوبوں کی اپنی اپنی اسمبلیاں نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیا اور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس مریومی کا شکار ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست دانوں کی محاذ آرائیاں، خود غرضیاں، قلعہ بازیاں، بیوروکریسی کی بے ترتیبیوں اور کوتاہیوں، اندیشیوں، بعض سرکاری ملازمین کی بدظنیوں اور عوام کے ایک بہت بڑے طبقے کی دشواریوں اور محرومیوں کی وجہ سے 1 یونٹ کا انتظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے طور پر چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1956 کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھلے 9 برس میں خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہیں بڑھایا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے 5 ماہ کے اندر آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 670 ترامیم پیش کی گئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہاں پر ریزسٹنس ڈے بھی منایا گیا جس میں جلسے ہوئے، جلوس نکلے اور ہڑتال ہوئی۔ مولوی اے کے فضل الحق نے بڑی سخت تقریر کی۔ مولانا بھاشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے تک کی دھمکی دے دی۔ اسمبلی کے اندر عوامی لیگ کے ایک لیڈر مسٹر ابو منصور نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا ایک مذہب ہے اور دونوں نے ایک ہی تحریک کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں حصوں میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ دونوں حصے الگ الگ ملک اور الگ الگ قومیں ہیں۔ مسٹر سہر وردی نے بھی آئین کی خوب مخالفت کی اور جب رائے شماری کا وقت آیا تو اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ کچھ عرصے بعد جب یہی سہر وردی اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بلا کسی جھجک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مشرقی پاکستان کے 98% مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ آئین کے خلاف اس تمام محاذ آرائی مخالفت کا سامنا چودھری محمد علی نے بڑے تحمل، بردباری اور دانش مندی سے کیا۔ ان کی کوششیں بارآور ہوئیں اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور میجر جنرل اسکندر مرزا ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ 23 مارچ 1956 کو جب ایوان صدر میں نیا آئین نافذ کرنے کی تقریب منعقد ہو رہی تھی تو اس دوران 2 بدشگونیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے بڑی زور کی آندھی آئی اور خوب تیز بارش ہوئی جس سے شامیانے کا کچھ حصہ چند مہمانوں کے اوپر گر گیا، جس میں اسمبلی کے اسپیکر مولوی عبدالوہاب خان بھی شامل تھے۔ اس علامت سے شاید فطرت کے عناصر نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ 18 ماہ بعد اس آئین کا بھی کچھ ایسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ دوسری بدشگونی صدر کے طور پر میجر جنرل اسکندر مرزا کا تقرر تھا۔ نیا آئین اسلامی اور جمہوری اقدار کا حامل تھا، لیکن ملک کے پہلے صدر کو ان دونوں اقدار سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ نئے آئین کو اسکندر مرزا کی صدارت میں چلانا ویسا ہی تھا جیسا کہ دودھ کو بلی کی رکھوالی میں رکھنا۔ اسکندر مرزا صاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گورنر جنرل یا صدر کے طور پر آئینی بندشوں اور پابندیوں میں مقید ہونے رہنے کے لیے ناممکن تھا۔ جب ان کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کی وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو انہیں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہ تھی۔ ان کی دستگیری کے لیے اسکندر مرزا صاحب نے ریپبلکن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ اس پارٹی کی تشکیل گورنمنٹ ہاؤس میں براہ راست ان کی سربراہی میں ہوئی۔ جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی ان دنوں اسکندر مرزا صاحب اس قدر کام میں مصروف تھے کہ انہیں فائلیں دیکھنے کا وقت نہ ملتا تھا۔ دن میں کسی بھی وقت وہ چند لمحوں کے لیے میرے کمرے میں آتے اور کھڑے کھڑے ضروری فائلوں کو دیکھ لیا کرتے اور ان پر دستخط کر کے چلے جاتے تھے۔ کئی بار وہ اتنی عجلت میں ہوتے تھے کہ فائلوں کے فیتے تک نہ کھولتے تھے اور یوں ہی کاغذوں کو کھینچ کھانچ کر دستخط کر دیا کرتے تھے۔ ریپبلکن پارٹی بنانے کا بھوت ان پر اس شدت سے سوار تھا، ویسے ذوق و شوق سے میں نے انہیں اور کام کرتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گورنر نواب مشتاق احمد گورمانی بھی برابر کے شریک تھے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا منشور اور آئین بھی انہوں نے ہی مرتب کیا تھا۔ یہ الزام ریپبلکن پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری مسٹر عبدالقیوم نے خاص طور پہ لگایا۔ اس کے علاوہ مسٹر گورمانی کے خلاف جب
انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے 7 ممبروں نے اپنی گواہی میں کہا تھا کہ ریپبلکن پارٹی صدر، وزراء اور گورنر گورمانی کی گٹھ جوڑ سے بنی ہوئی ہے اور وہ اس میں گورنر کے دباؤ سے مجبور ہو کر شامل ہوئے ہیں۔ ان گواہوں کے اسماعی گرامی جمیل حسین رضوی، گل نواز خان، چودھری محمد احسن، شیخ محمد سعید، رائے نوشیر خان، حکیم خورشید احمد اور قاضی مرید احمد تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔